مسلمانوں کو منتشر کرنے کے لیے، مسلمانوں کو زہر آلود کرنے کے لیے، ان کا ایمان برباد کرنے کے لیے جو ایک چال چلی جاتی ہے وہ سوشل میڈیا اور دوسرا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی ہے۔ وہ 4-5 مختلف مسالک کے علماء کو بٹھا دیتے ہیں اور اس پہ ابحاث شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ معاملہ تو 1400 سال میں حل نہیں ہوا، تو 1 گھنٹے کے پروگرام میں کیا حل ہوگا؟ اس کا نقصان کیا ہوا؟ ہماری نوجوان نسل جو جدت کی دل دادا تھی وہ متنفر ہو گئی۔ وہ پہلے ہی شراب نوشی، زنا، بدکاری، فحاشی اور عریانی پہ چل رہے تھے، تو جب اس طرح کا ماحول بنا تو وہ سیکولر ہو گئے، ملحد ہو گئے، اور معاذ اللہ بعض تو دین اسلام سے اپنے آپ کو خارج کر لیا اور دین سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ اب دوسرا ایک وہ طبقہ تھا جو رہا تو اسلام کے اندر تھا، ماڈرن، لیکن وہ علماء سے متنفر ہو گئے۔ اور میں نے خود دیکھا ہے متقی پرہیزگار لوگوں کو، عام بندہ جس کو دین کی الف اور با کا بھی نہیں پتا، وہ گالیاں بکتا ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ تھا جو اپنے اپنے فرقوں کے جیالے تھے۔ اب ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے تو دوسرا گالی بکتا ہے، جب ادھر سے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو دوسرا گالی بکتا ہے۔ اور آپ ذرا یہ دیکھیے کہ اب انٹرنیٹ نے اس پوری دنیا کو ایک ولیج بنا دیا۔ کیا ہماری گفتگو صرف مسلمان ہی سنتے ہیں؟ نہیں سمجھے آپ؟ کیا میری گفتگو جو ریکارڈ ہو کے نیٹ پہ جاتی ہے، کیا اس پہ کوئی سینسرشپ ہے کہ صرف اس کو مسلمان سنیں گے یا ہندو نہیں سنیں گے؟ بولے، سکھ، عیسائی، انگریز، اور سب سے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گنبد خضرا میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ بھائی جب ایک بندے کا یہ عقیدہ ہی نہیں، یہ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام ہے، یوم ہے، تو ان کے متعلق آتی ہے گفتگو۔ اب کچھ لوگوں کا مقصد دین بھی ذہن میں رکھ لے، ان کا مقصد شہرت ہے، ان کا مقصد پیسہ ہے، انہوں نے اپنے چینل کے لیے کنٹینٹ ڈھونڈنا ہے، اور کوئی لڑائی والا، کوئی فرقہ واریت والا، کوئی متنازع ویڈیو جتنی ہوگی اس کے نیچے اتنے زیادہ کمنٹس آئیں گے اور وہ ویڈیو اتنی وائرل ہوگی۔ اب یوٹیوبر اور چینل مالکان تو کامیاب ہو گئے کہ ان کا وہ شو کامیاب ہو گیا۔ اب ریسنٹلی میں نے ایک پروگرام دیکھا، اس میں ایک سنی اور ایک اہل تشیع، 2 لوگوں کو انہوں نے بٹھایا ہے اور وہ اس کا انٹرویو کر رہے ہیں۔ اب وہ جو سنی عالم دین ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ 1 کو حضرت عمر کا یوم منائیں، ہم جو ہے وہ 10 کو حضرت امام حسین کا یوم منائیں گے۔ اب وہ بندہ تو حضرت عمر کو امیر المومنین مانتا ہی نہیں، اہل تشیع کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، وہ تو حضرت علی کو ہی امیر المومنین اور خلیفہ مانتے۔ اب اس نے آگے سے کہا کہ ہم تو یہ نہیں کریں گے، اور وہ ان کی یہاں سے بحث شروع ہوئی، اور کرتے 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 اس طرح کے الفاظ پر آ گئی کہ جہاں ان الفاظ کو دہرانا میرا اور آپ کا ایمان گوارا ہی نہیں کرتا۔ اب بتائیے کتنے لوگوں نے اس ویڈیو کو سنا، دیکھا؟ اب ان کا مقصد دین پھیلانا نہیں ہے، اور ہماری جو یوتھ ہے، ہماری جو نوجوان نسل ہے، وہ الجھ کے رہ گئی ہے۔ اور وہ کسی نے خوب کہا تھا کہ دل کے پھبولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم حضرت ابوبکر کا یوم کریں، حضرت عمر کا کریں، حضرت عثمان کا کریں، حضرت علی کا کریں، تو انہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن جب وہ کوئی کام کرے تو پھر ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں، تو وہ تو اپنے عقیدے کے مطابق کر رہے ہیں۔ اور جو آپ اور میں عوام ہیں، کبھی بھی
اس پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے. ہمیں علم ہی نہیں ہوتا, ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنی ٹانگ بھی اڑا دیتے ہیں, نیچے ہم بھی کو کمنٹ کر دیتے ہیں. سنیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کہ لوگوں پر زمانہ آئے گا ایسا کہ آسمان سے فتنے برسیں گے جس طرح بارش برستی ہے. اور بخاری کی حدیث پاک میں آیا کہ تم کبھی کسی پر کفر کا, ہاں ایک اہل علم کا معیار اور ہے, فرمایا اگر تم کسی پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہو, جس طرح ایک روٹین ہے ایک طبقے کی, شرک بدعت کفر کا, تو فرمایا اگر جس کو تم نے کافر کہا اگر وہ کافر نہیں ہوگا تو وہ واپس فتویٰ تم پہ لوٹ آئے گا. اور میرے محبوب نے فرمایا میں نے معراج کی رات دیکھا کہ آگ کی کینچیوں کے ساتھ ہونٹوں کو اور زبانوں کو کاٹا جا رہا تھا. کون تھے یہ فتنہ پرور خطیب تھے. اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ اس کی تم مجھے گارنٹی دے دو, میں اللہ کا محبوب تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اہل تشیع جب اہل سنت کے اندر آئیں گے تو اختلاف پیدا ہوگا, اور جب اہل سنت اہل تشیع کے اندر معاملات میں مداخلت کریں گے تو تب بھی اختلاف پیدا ہوگا. اب ایک بندہ آج میرے جیسا جہل مطلق اٹھ کے یہ کہے کہ میں جی ان کو قریب کرنے لگا ہوں, محبت پیدا کرنے لگا ہوں, بھائی کم از کم 1300 سال کا یا 1400 سال کا ڈیفرنس ہے. کتنا؟ یعنی اگر حضرت عثمان غنی کی شہادت یا واقعہ کربلا کے بعد بھی یہ معاملہ ہو تو تب بھی 1450 سال کا یہ فرق ہے. اب اس میں اہل سنت کے اندر محدثین بھی آئے, مفکرین بھی آئے, شیخ القرآن بھی آئے, شیخ الحدیث بھی آئے, مجتہد بھی آئے, فقہ کے امام بھی آئے, مجددین بھی آئے, صوفیہ بھی آئے, پیران عظام بھی آئے, کتب بھی آئے, ابدال بھی آئے, غوث بھی آئے. اب جب ان کے ہوتے ہوئے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو آج میرے جیسا جاہل بندہ کیسے مسئلہ حل کر دے گا؟ آج کی گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں ایک تو تاریخی روایات پر کبھی نہ جائے. ہمارے پاس صحیح ترین اللہ کی کتاب قرآن پاک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. اور حضرت علی نے سے جب میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ علی فتنے اٹھیں گے, یا رسول اللہ پھر حال کیا ہے؟ فرمایا قرآن. اور خطبہ حجت الوداع کے موقع پر میرے محبوب نے فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اپنی اطرت یعنی اہل بیت. اور آئیے اب قرآن پڑھتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون, جو ایمان میں نیکی میں سبقت کرنے والے ہیں, من المہاجرین والانصار, جو مہاجر ہوں یا انصار. اللہ فرما رہا ہے, یہ سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 100 ہے. اس کو گھر میں جا کے کسی کا ترجمہ اٹھا کے پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو ایمان لائے سبقت کی مہاجر ہوں یا انصار ہوں, اور تیسرا وہ جو مہاجرین اور انصار کی تابعداری کریں, پیروی کریں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اعد لہم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا, اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں. اور فرمایا ذالک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب بتائے جس سے اللہ راضی ہے, مجھے اور آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہے؟ بولے. اب اللہ تو فرماتا ہے یہ جنتی ہیں, تو ہم یہ جو کہتے ہیں نا صحابی نبی جنتی جنتی, او بھائی اللہ فرماتا ہے یہ جنتی ہے, میں ان کے لیے جنت تیار کی ہے. اب ایک بندہ اٹھ کے اختلاف کرے کہ میں نے وہ فلاں کتاب میں پڑھا تھا, تو جب قرآن کہہ رہا ہے وہ جنتی ہے تو اس کتاب کی تو حقیقت ہی کوئی ایسے ہی ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ایمان وہ والا قبول ہے جو اصحاب رسول کا ایمان ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 13 میں کہ تم
اسی طرح ایمان لاؤ. اور کافروں نے کہا کہ یہ تو بیوقوف ہے معاذ اللہ، ان کی طرح ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیوقوف تم یہ نہیں، تم ہو. اب صحابہ کو گالی، صحابہ کی توہین معاذ اللہ کفار نے کی تھی، تو جواب صحابہ نے نہیں دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. تو لہٰذا اپنے آپ کو جتنے یہاں 1500 بندہ جمعہ پڑھنے آتا ہے یا پھر مجھے ویڈیو کے ذریعے جو سنتے ہیں، ان سے میری یہ گزارش ہے، کبھی بھی ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق ہے اور اس کے علاوہ الہ ہے ہی کوئی نہیں، اور اس کے بعد ساری مخلوق ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یعنی نبی پاک علیہ السلام مخلوق ہیں، تمام انبیاء مخلوق ہیں، تمام صحابہ و اہل بیت اور اولیاء کرام مخلوق ہیں. جب خالق اللہ ہے، باقی سارے مخلوق ہیں جل جلالہ، تو اس کے بعد یہ اختلاف نہیں رہتا کہ یہ جی آپ نے شرک کر دیا. بس شرک تو تب ہوگا جب کوئی ان کو الہ کے منصب پہ فائز کرے گا. ہاں وہ الہ اگر چاہے تو اپنی شان کے مطابق حضرت سلیمان کو جنات ان کے تابع کر دے، ہوائیں ان کے تابع کر دے. حضرت موسیٰ جو ہیں وہ عصا ان کا سانپ نکل جائے، وہ پہاڑ دریا میں سے پانی جو ہے وہ راستہ دے دے. اگر اللہ چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دے. اگر اللہ چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ زادوں کو اور جو گھر میں کھا کے آئے ہیں علم غیب عطا فرما دے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو نبی پاک علیہ السلام پتھروں کو کلمہ پڑھا دے، سورج کو واپس لوٹا دے، کنکر آپ کے ہاتھ میں، جانور آپ کے پاؤں پہ سجدہ کرے. جب اللہ چاہے. اور اگر اللہ نہ چاہے، اللہ اختیار نہ دے، اللہ طاقت نہ دے، تو کوئی بندہ یہاں سے یہاں تک تنکا بھی نہیں کر سکتا. اور اہل سنت کا یہی مذہب ہے، اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ ہم جس کو اللہ نے شانیں دی، ہم کسی نبی کی توہین کے قائل نہیں، ہم کسی صحابی کی توہین کے قائل نہیں، ہم کسی اہل بیت اطہار کے شخص کے توہین کے قائل نہیں، اور ہم کسی اللہ کے ولی کی توہین کے قائل نہیں. ہاں ایک بندے نے معیار بنا لیا ہے، وہ ڈول ڈمکا کرتا ہے، مزارات پہ جا کے میلے لگاتا ہے، وہ مزارات پہ جا کے ناچ گانے کرواتا ہے، تو اس کا تو نہ اہل سنت سے تعلق ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ کوئی نیکی سے تعلق ہے، الٹا وہ تو جہنم کا سامان خرید رہا ہے. ہاں ایک بندہ جاتا ہے، وہ وہاں پہ نفل پڑھتا ہے، اللہ کے لیے دعا کرتا ہے اللہ سے، اور ان کا وسیلہ دیتا ہے کہ یہ وجاہت والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ہے، اور اس اللہ تعالیٰ سے جا کے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. تو یہ عقیدہ عین اسلام کے مطابق ہے. اصحاب رسول نبی پاک علیہ السلام کی قبر پہ آتے تھے، اور بعد میں امام بخاری تک کی قبر پہ لوگ جاتے تھے. اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے خلیفہ ابو بکر تھے، یہ حقیقت ہے. ایک طبقہ کہتا ہے ہم نہیں مانتے، تو ٹھیک ہے بھی آپ نہ مانیں، آپ کا اگر ہم آپ کی بات مان لے تو ہم تو اہل سنت رہ نہیں گئے، ہم اہل تشیع ہو گئے. اور اگر اہل تشیع سارے ہماری بات مان لے تو پھر تو وہ اہل تشیع رہ نہیں گئے. تو اور آپ کو میں پھر کہوں گا، آپ کبھی ایسی کمپین کا حصہ نہ بنے، کبھی کسی ایسی اسلامی یا مقتدر ہستی پر آپ اٹیک نہ کریں، گالم گلوچ نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کا ایمان بھی خراب ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے.